اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا الصلاة والسلام من ارسلہ للخلق بشیرا ونذیرا وآلہ الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. درود پڑھو آواز بلند. سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، صاحبان ذوق، آپ کے اذہان عالی میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج کے جشن کا انعقاد بسلسلہ ولادت باسعادت یعصب الدین امیر المومنین امام المتقین اسد اللہ غالب غالب اللہ کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام دی ولادت باسعادت جس سلسلے میں منعقد ہوا ہے، اردو کا حکم ہوا ہے. لہذا اس موقع پر میں کچھ دیر کے بعد مبارکباد دینا چاہتا تھا، مگر آپ کے چہرے انور خانہ کعبہ کی طرح ان میں نکھار نظر آ رہا ہے، لہذا ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں. خوشی کا موقع ہے، اب کیا گلہ کیا شکوہ کیا شکایت، جو کچھ ہوا سو ہو گیا. 12 ہو گئے اور پہلے کئی جشن شروع ہو گیا. 12 ہو چکے ہیں، پہلے امام کا جشن پڑھنے کے لیے ہم حاضر خدمت ہوئے آپ کی خدمت میں. مکین کے لیے مکان باعث عزت ہوتا ہے. مکین کے لیے مکان باعث عزت ہوتا ہے کہ بھائی بنگلے سے آیا یہ بنگلہ اس کے لیے، تو اس بنگلہ اس کے لیے عزت ہوتا ہے. پوری توجہ رہے. میں ذرا علالت اور تھکان کا اظہار کروں بھی تو آپ جبران کریں گے کہ وہ تھکاوٹ میں محسوس نہ کروں. جتنا جو کچھ جمع ہوتا ہے وہ بھی مکان بنانے میں لگا دیتے ہیں، اور جو نہیں ہوتا ادھار شدھار لے کر بھی مکان میں لگا دیتے ہیں. بھائی ایک بار بناتے ہیں، مکان اچھا سا بنائیں تاکہ جو دیکھنے آئیں گے مکان کو دیکھ کر لہذا مکین کی عزت کریں گے. مکان اچھا ہے، مکین کی عزت ہوگی. ہر ایک مکین کے لیے مکان عزت ہوتا ہے، مگر واحد ہے یہ مکین جو مولود کعبہ، اس کعبے کے لیے باعث عزت ہے. واحد ہے یہ مکین. پوری توجہ رہے آپ. واحد ہے یہ مکین جو اس مکان جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. یہ عجیب بات ہے. مکان کس کا؟ بیت کس کا؟ اللہ کا. جو اللہ کے گھر کے لیے عزت ہو اس کی عظمت کیا بیان کروں. جو اللہ کے گھر کے لیے عزت ہو اس کی عظمت کیا بیان کروں. میں نہیں کہہ رہا. شہنشاہ وفا مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. حمد اس اللہ کی جس نے اس کعبے کا وقار بڑھایا اس کے بابے کے قدموں کے صدقے. بابا کے صدقے نہیں، بابا کے قدموں کے صدقے. توجہ ہے صاحبان. جس کے قدم اللہ کے مکان کی عزت بڑھا دیں. یہ عزت بڑھی تو اللہ نے کہہ دیا کہ علی ہمارے لیے باعث عزت ہے. علی ہمارے لیے باعث عزت ہے. یہ اس طرح ہوا جس طرح چھٹے امام نے ہمارے لیے فرمایا تھا کہ ہمارے لیے باعث عزت بننا. توجہ ہے صاحبان. یہ اس طرح ہوا جیسے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ہمارے لیے باعث عزت بننا. مسجدوں میں نظر آنا، میخانوں میں نہیں. توجہ ہے
صاحب گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ عالم نظر آنا، جاہل نہیں، ہمارے لیے باعث عزت بننا۔ اب حضرت علی کعبے میں آیا، اللہ نے بتلا دیا کہ علی ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ جو اللہ کے لیے باعث عزت ہو اس کی کیا عظمت بیان کروں؟ توجہ ہے صاحبان، میں دلیل دیتا ہوں اپنی بات کی، پوری توجہ رہے آپ کی۔ گھر عزت ہوتا ہے، پولیس گھر پہ نہ آئے، گھر پہ آئی تو عزت گئی۔ قرضائی قرض لینے کے لیے گھر پہ نہ آئے، آیا تو عزت گئی۔ گھر ہوتا ہے عزت، یہ اللہ کا گھر تو ہوا نا عزت۔ اب جو اللہ کے گھر کی عزت بڑھائے وہ کیا ہوا؟ جو ہے صاحبہ، جو اللہ کے گھر کی عزت بڑھائے وہ کیا ہوا؟ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ درود ارشاد کریں محمد و آل محمد پر۔ تھکان نظر نہ آنے پائی۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ تم بھیجے ہوئے اللہ کے رسول نہیں ہو۔ قل کفا باللہ شہیدا، ان سے کہہ دے کہ میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ بینی و بینکم، تمہارے اور میرے درمیان میں۔ ومن عندہ علم الکتاب، دوسرا وہ جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے، دوسرا وہ جس کے پاس پورے کتاب کا علم ہے۔ اب گواہوں کی لیول تو برابر ہونی چاہیے نا، پوری توجہ، گواہوں کی حیثیت تو برابر ہونی چاہیے نا۔ اب اللہ کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو بے مثل ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کی بے مثلی کی دو دلیلیں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بے مثل ہے۔ ایک یہ کہ وہ متکبر ہے، تکبر کا حق اس کو ہے، جس جیسا کوئی نہ ہو، انسانوں جیسے انسان بہت، لہذا جب تمہارے جیسا اور موجود ہے تو تم تکبر کس چیز میں کر رہے ہو؟ تمہارا تکبر کس چیز میں؟ تم متکبر کائے کو؟ توجہ ہے صاحب، تمہارے جیسا جب کوئی اور ہے، علی تکبر نہیں کر سکتا کیونکہ اس جیسے بھی 13 اور ہیں۔ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، اس جیسے بھی 13 اور ہیں۔ تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہیں۔ توجہ ہے صاحبہ، تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہیں۔ اب برابر تو نہیں ہو سکتا علی، مظہر تو ہو، مثل نہیں ہو سکتا، مثل تو ہو۔ توجہ ہے صاحبہ، بولے تو بول دو سکے اس میدان میں۔ میں مثال عرض کر رہا ہوں، اگر گواہی دینے کے لیے رسالت کے معاملے میں علی آئے اور کافر پوچھیں بھائی سے رسالت دی اللہ نے، تم کون ہو بیچ میں بولنے والے؟ تو کہہ دینا کہ میں اللہ کے گھر سے آیا ہوں۔ میں بول سکتا ہوں کیونکہ جس نے اسے رسالت دی ہے میں اس کے گھر سے آیا ہوں۔ توجہ ہے صاحبہ، جس نے اسے رسالت دی ہے میں اس کے گھر سے آیا ہوں۔ یہ کیا ہوا کہ سلونی علی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا؟ یاد ہوگا کہ میں نے یہاں پر صحابہ کا جشن میں عرض کیا تھا کہ 40 سبب علی کی خانہ کعبہ میں ولادت کے، کچھ سنا پایا تھا، کچھ آج عرض کر رہا ہوں۔ سلونی علی کیوں کر سکتا ہے، علی کے علاوہ کوئی اور کیوں نہیں؟ سلونی صرف علی کیوں کرے؟ فرمایا جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، کیوں میں اس کے گھر سے آیا ہوں۔ اور کوئی گھر سے آئے تو سلونی کرے نا۔ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو کیونکہ میں اس کے گھر سے آیا ہوں۔ توجہ ہے صاحبہ، زمین کے راستے، زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں۔ بھائی ہے ابو تراب تو جانتا تو زمین کو زیادہ نا، جاننا تو زمین کو زیادہ چاہیے کیونکہ ابو تراب ہے۔ کیوں فرما دیا کہ آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں؟ تیری توجہ مبذول کروائی کہ زمین کے راستے خود حاصل کر لے گا۔ محاورے میں کہتا پھرے گا کہ اندھا و ملتان ربیدان، تو جو ہے صاحبان اندھوں کو بھی ملتان مل جاتا ہے۔ یہ راستے تو
مشکل پڑے میں مشکل کشا ہوں. توجہ ہے صاحبہ. اور آسمان کی نسبت ہے اللہ کی طرف, آسمان کی نسبت ہے اس ذات کی طرف. تبھی جو چیز اللہ کی جانب سے آئی اوپر سے نیچے آئی. تمہارے اعمال گئے اللہ کی طرف تو نیچے سے اوپر گئے. ہاتھ اٹھائے تو یوں کہہ دیا, کسی کو بد دعا دی تو انگلی یوں کر دی, کیونکہ اس کی نسبت ہے عرش کی طرف, آسمان کی طرف. فرمایا جس کو اس تک پہنچنا ہے وہ مجھ تک آئے, جو مجھ تک نہیں آیا اس تک پہنچ ہی نہیں پائے گا. جو ہے صاحبہ, کعبے سے بھیجنے کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں ملوں گا اس کے ذریعے, مجھ سے تمہیں ملوانے والا یہ ہے, تبھی میں اپنے گھر سے بھیج رہا ہوں. توجہ ہے صاحبہ, یہ تمہارے پاس نہیں تو میں تمہارے پاس نہیں. جس کے پاس علی نہیں, مجھے رب کی قسم ہے اس کے پاس اللہ نہیں. اس لیے اللہ نے اہتمام ایسا کیا, بھیجا بھی اپنے گھر سے, بلایا بھی اپنے گھر سے. پھر آنکھوں کو عین اللہ, کانوں کو اذن اللہ, ناک کو انف اللہ, زبان کو لسان اللہ, چہرے کو وجہ اللہ, پہلوؤں کو جنب اللہ, جسم کو جسد اللہ. اب جس پوری توجہ رہی, یعنی اس نے کہہ دیا کہ میں جسم جسمانیت سے پاک ہوں, میں جسم جسمانیت سے پاک ہوں بالفرض, کیونکہ فرض محل نہیں, بالفرض. اگر میرا جسم ہوتا, میری کوئی صورت ہوتی تو ایسی ہوتی جیسی علی کی ہے, ایسی ہوتی جیسی علی کی ہے. اب مجھے بتاؤ کتنا بڑا خوبصورت ہوگا وہ جس کا چہرہ وجہ اللہ ہو. کتنی آنکھیں خوبصورت ہوں گی جن آنکھوں کو اللہ اپنی آنکھیں کہہ دے. کتنی زبان سچی ہوگی جس کی زبان کو اللہ اپنی زبان کہہ دے. توجہ ہے صاحبہ. پھر یہ نہیں کہ اپنا گھر دیا, یہ نہیں کہ اپنے گھر سے بلایا, صرف یہ نہیں کہ اس کے جسم کو اپنا جسم کہہ دیا, پھر اپنی رضائیں اسے دے دی, اپنی رضائیں اسے دے دی, رضائیں بھی اس کے پاس. پھر اپنا نام بھی اسے دے دیا. کسی کو اپنا نام نہیں دیا. محمود سے محمد ہے, خود کا نام محمد نہیں. فاتر سے فاطمہ ہے, اس کا نام فاطمہ نہیں. محسن سے حسن ہے, اس کا نام حسن نہیں. قدیم الاحسان سے حسین ہے, اس کا نام حسین نہیں. یہ اکیلا ہے کہ وہ بھی علی ہے, یہ بھی علی ہے, وہ بھی علی ہے, یہ بھی علی ہے. نام اپنا دیا. اس لیے قرآن میں آپ جا کر دیکھیں گے آپ کو ملے گا علی العظیم, علی الاعلی. توجہ ہے, بڑا علی, علی العظیم بڑا علی, علی الاعلی بڑا علی. جملے بتلا رہے ہیں کہ بڑے علی سے مراد ہے کہ چھوٹا علی یہ, بڑا علی وہ. توجہ ہے صاحبان, گھبرا تو نہیں گئے آپ, پوری توجہ رہے آپ کی. نام دے دیا, رضائیں دے دی, گھر دے دیا, اس کے جسم کو اپنا جسم کہہ دیا. یہ کہہ دیا کہ اگر مجھے چاہتے ہو کہ میں ملوں تو اس کے پاس آؤ. یہ نہیں ملا تو پھر کچھ بھی نہیں ملا. صرف میں نہیں, یعنی وہ نہیں ملا تو واقعی کچھ نہیں ملا نا. یہ نہیں ملا تو کعبہ تمہیں نہیں ملا, کعبے کے تم ہوئے ہی نہیں. کعبہ آج تک مسکرا رہا ہے. خدا کی قسم دیوار کی لکیر ختم ہو جاتی نا, ہم بھی جشن منانا چھوڑ دیتے. لکیر ختم ہو جاتی, ہم بھی جشن منانا چھوڑ جاتے. لکیر باقی ہے جب تک تو جشن مولود کعبہ باقی ہے تب تک. بڑی کوششیں کی, لکیر نہیں مٹا پائے. اس لیے میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہیں پر کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. اس کو ثابت کرنے کے لیے نہ حدیث کی ضرورت ہے, نہ آیت کی ضرورت ہے, نہ کتاب کی ضرورت ہے, نہ رسالے کی ضرورت ہے, نہ کسی عالم کی ضرورت ہے, نہ مورخ کی ضرورت ہے, نہ محدث کی ضرورت ہے, نہ مفسر کی ضرورت ہے. جو لکیر کا فقیر ہوگا وہ بھی علی کی ولادت کعبے میں مانے گا. جو لکیر کا فقیر ہوگا
وہ بھی علی کی ولادت خانہ کعبہ میں مانے گا، جو نہ مانے اس سے بڑا کوئی جاہل ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے صاحبان، درود ارشاد کریں محمد و آل محمد۔ پھر ایک گھر ہوا اللہ کا کعبہ، دوسرا گھر کہاں ہے؟ دوسرا گھر ہے انسان کا قلب۔ تمہارا دل اللہ کا گھر ہے، وہاں تو آیا علی۔ توجہ ہے صاحبان، اس گھر میں کس کا بسیرا بسایا اس نے؟ قرآن نے فرمایا کہ ان کی دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، نبی نے فرمایا وہ کل ایمان جا رہا ہے، ایمان ہے علی، تو یہ بھی مکان ہوا علی کا، وہ بھی مکان ہوا علی کا، جہاں اللہ وہاں علی۔ توجہ ہے صاحبان، یہ مکان بھی ہوا علی کا، وہ مکان بھی ہوا علی کا، اس میں بھی مکین علی ہے، ایمان یعنی علی۔ پوری توجہ رہے، میں جملہ عرض کر رہا ہوں۔ اس لیے کسی نے کہا اٹھا جام جا کر پی مسجد میں، یا وہ جا بتا جہاں خدا نہیں ہے۔ غالب نے کہا جاتا ہوں جا کر پیوں گا قلب کافر پر، وہاں خدا نہیں ہے۔ احمد فراز نے کہا گیا تھا میں قلب کافر پر، تھا خدا وہاں اسے پتا نہیں ہے، تھا خدا وہاں اسے پتا نہیں ہے۔ حقیقت ترجمان آل محمد کے کسی شاعر نے کہہ دیا جا کر پیو قلب منافق پر، وہاں علی بھی نہیں اللہ بھی نہیں ہے۔ منافق کی دل میں نہ علی ہے نہ اللہ ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ جس کے پاس، پوری توجہ رہے، جس کے پاس علی نہیں یقین جاننا وہاں اللہ نہیں، اور جس کے پاس اللہ نہیں یقین جاننا اس کے پاس علی نہیں۔ توجہ ہے صاحبان، جو ذکر علی نہ کرے کعبے کو جائے سمجھنا کہ کعبہ اس کا نہیں، اور جو ذکر علی کرے مسجد نہ جائے سمجھنا علی اس کا نہیں۔ گھبرا گیا؟ جو نعرہ حیدری کا جواب نہ دے، جو نعرہ حیدری کا جواب نہ دے سمجھنا یہ اللہ کا نہیں، جو نعرہ تکبیر کا جواب نہ دے سمجھنا یہ علی کا نہیں۔ تمہاری دلوں میں مکین علی، بسیرا میرے مولا کا، تمہاری دلیں علی کا مسکن، علی کا مکان۔ پوری توجہ رہے، جا کر پوچھو مولوی سے کہ خانہ کعبہ کا نام بیت العتیق کیوں ہے؟ خانہ کعبہ کا نام بیت العتیق کیوں ہے؟ کہے گا جب طوفان نوح آیا تھا تو پانی اس کے ارد گرد ہو گیا تھا، اس سے ٹچ نہیں کیا تھا، اس سے مس نہیں ہوا تھا، اس کے اوپر نہیں آیا تھا، اسے ڈبویا نہیں تھا، ارد گرد پانی کھڑا ہو گیا تھا۔ بیت العتیق آزاد بیت، طوفان نوح کے پانی نے اس کو مس نہیں کیا، اس کے اوپر نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ طوفان تھا عذاب کا، وہ طوفان تھا عذاب کا، تو عذاب کا طوفان کعبے سے کیسے مس ہو؟ وہاں آنا تھا علی، تو جہاں علی ہو وہاں عذاب نہیں۔ ہماری دل میں علی ہے تو کیسے عذاب ہوگا؟ جس کی دل میں علی ہے تو کیسے عذاب ہوگا؟ میں نہیں، نبی نے فرمایا علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ ختم کرتی ہے۔ میں نہیں، توجہ ہے صاحبان، نبی نے فرمایا۔ پوری توجہ رہے آپ کی۔ اب کوئی ہے جو 24 گھنٹہ عبادت میں رہے؟ تم ہو، تم ہو جو 24 گھنٹہ عبادت میں رہتے ہو۔ کیوں؟ حب علی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے، ہمیشہ دل میں رہتی ہے تو عبادت میں رہتے ہو۔ خیال
درود ارشاد کرو محمد و آل محمد پر۔ وقت ولادت 3 چیزیں نجس ہو جاتی ہیں، وقت ولادت 3 چیزیں نجس ہو جاتی ہیں، زچہ، بچہ، جائے پیداش۔ زچہ، بچہ اور جائے پیداش، کیا کہنے اس کی طہارت کے جس کی کعبے میں ولادت سے کعبے کی طہارت بڑھی، اپنی جگہ پر نہیں رہی اور بڑھی۔ جس کے زچہ خانہ کو کعبہ کہیں، میں کیا کہوں کتنا پاک تھا۔ نہیں، میرا جملہ آپ تک پہنچا نہیں، آپ نے وصول نہیں کیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ کعبہ اس کا زچہ خانہ ہوا، کعبہ اس کا زچہ خانہ نہیں ہوا، اس کا زچہ خانہ کعبہ ہوا۔ یہ میں نے جملے خطابت میں نہیں کہے، مولا عباس کے خطبے کا ترجمہ ہے۔ من کان بالامس بیتن واصبح قبلتن، کل تک یہ ایک کمرہ تھا، بابا کی ولادت کے بعد یہ قبلہ ہوا۔ کعبہ سچا کھانا نہیں ہوا، سچا کھانا کعبہ بن گیا۔ علی کی ولادت سے اس کی طہارت بڑھی۔ توجہ ہے صاحبان، اس کعبے کی طہارت بڑھی جس کو طاہر کرنے والے ابراہیم اور اسماعیل تھے۔ دعا مانگنی تھی تو بی بی دروازے سے مانگتی، دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر کیوں مانگتی؟ پوری توجہ ہے، دعا مانگنی تھی تو دروازے سے مانگتی، بی بی دیوار کے سامنے کیوں کھڑی ہو گئی؟ ایک اور الجھن حل کر دوں، مولانا صادق حسن صاحب کا کہنا ہے کہ خانہ کعبہ میں یہ جو تالا لگایا تھا یہ رجب سے 2 مہینے پہلے لگایا گیا، اس سے پہلے خانہ کعبہ میں تالا نہیں تھا۔ توجہ ہے صاحبان، اور اس زمانے میں مسجدوں کو بھی تالے نہیں لگائے جاتے تھے، خانہ کعبہ سے چوری ہوئی تھی پھر تالا لگایا تھا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ متولی خانہ کعبہ کا جناب ابو طالب تھا تو بت کیسے اندر گئے؟ تالا پہلے تھا ہی نہیں۔ توجہ ہے صاحبان، تالا پہلے تھا ہی نہیں، انہوں نے بت رکھ دیے۔ اب مصلحت اس بات کے خلاف تھی کہ وہاں سے بت نکالے جاتے تو فساد ہوتا، لہٰذا انتظار کرنا پڑا جناب ابو طالب کو ایک وقت کا۔ توجہ ہے صاحبان، خود نکالے جائیں گے تاکہ فساد نہ ہو۔ توجہ ہے صاحبان، تالا رجب سے 2 مہینے پہلے لگایا تھا، اس سے پہلے تالا نہیں تھا۔ یہ تو تعجب کی بات ہے، ستم ظریفی زمانے کی، کہ خدا کے گھر کو تالا، خدا کے گھر کو تالا، جس نے کہہ دیا ہے کہ میرے ہاں تالا ہے ہی نہیں، جس وقت آؤ گے میرے در کھلے ملیں گے۔ یہ سو جاتے ہیں اور دروازے بند کر دیتے ہیں، میرا دروازہ تو کھولتا ہی اس وقت ہے جب ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آدھی رات کو پکارا جاتا ہے کہ آ جاؤ اس سے مانگو، گھبرا گئے صاحبان۔ پھر بی بی دیوار کی طرف کیوں کھڑی ہو گئی، در کی طرف کیوں نہیں؟ 2 باتیں ہیں، پوری توجہ رہے آپ کی میری جانب۔ بی بی کو معلوم تھا پہلے کہ یہ عام راستے سے نہیں جائے گا، اگر وہاں دروازے سے گیا تو پھر حرف آئے گا، کیونکہ چابی جنہی خاندان کی ہے انہی خاندان کی مستور ہے۔ چلی گئی خود، اس نے تھوڑا ہی بلایا تھا۔ توجہ ہے صاحبان، نہیں میں اپنی بات کو واضح نہیں کر پایا، آپ کی پوری توجہ میری جانب رہے۔ گھر میں اگر دھرار آ جائے، شگاف پڑ جائے دیوار میں، تو حرف کس پر آتا ہے؟ معمار پر۔ معمار پر حرف آتا ہے کہ یہ مستری اچھا نہ تھا، یہ استاد اچھا نہ تھا، یہ رازہ اچھا نہ تھا، یہ کاریگر اچھا نہ تھا، اس وجہ سے دیوار میں یہ دھرار پڑ گئی۔ پالنے والے معمار تیرا دوست ہے، معمار تیرا دوست ہے، ابراہیم خلیل ہے تیرا دوست ہے، دھرار پڑنے سے تیرے دوست پر انگلی اٹھے گی۔ اللہ نے کہا اٹھانے دو، دوست پر حرف آئے تو آئے، علی کی ماں پر حرف نہ آئے۔ توجہ ہے صاحبان، علی کی والدہ کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ خود سے آئی تھی، نہیں میں نے بلوایا تھا۔ اور دیوار میں در اس لیے کیا تاکہ ان کو بتا دیا کہ تم وہاں سے آنے والے ہو، یہ یہاں سے آنے والے ہیں، تم اور ہو، یہ اور ہیں۔
نہیں میں ابھی تک اپنی بات کو ثابت نہیں کر پایا، حتیٰ کہ آپ کی توجہ مجھے مطلوب ہے اور چاہیے بھی آپ کی توجہ۔ ارشاد ہوا سورہ بنی اسرائیل میں، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی، وحملناہم فی البر والبحر، اور اسے تری اور خشکی پر چلنا سکھایا، تسلط دیا، ورزقناہم من الطیبات، پاکیزہ رزق دیا۔ توجہ ہے صاحبہ، وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور اکثر انسانوں سے، اکثر مخلوق سے اس انسان کو افضل کیا۔ وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اکثر مخلوق سے اس انسان کو افضل کیا۔ ہم نے تو اشرف المخلوقات سنا تھا۔ توجہ ہے صاحبان، آپ تو یہی کہتے آئے ہیں کہ اشرف المخلوقات ہے انسان، اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اکثر مخلوق سے یہ افضل ہے، یعنی کوئی ایسی مخلوق ہے نا جس سے یہ افضل نہیں، وہ کون سی مخلوق ہے؟ پھر دوسری جگہ قرآن نے کہا، 4 قسمیں اٹھا کر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت ترین خلق کیا، احسن خلق کیا۔ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ انسان اشرف ہے پوری مخلوق سے، وہ آیت بتلا رہی ہے کہ انسان اشرف ہے اکثر مخلوق سے۔ قرآن میں ٹکراؤ ہے ہی نہیں، قرآن میں تضاد ہے ہی نہیں، قرآن میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے صاحبان، گھبرا تو نہیں گیا؟ کیونکہ 114 کتابیں جو آسمان سے آئیں، 4 بڑی 110 چھوٹی، تو 114 کتابوں میں جو اصل عبارت کے ساتھ جس عبارت میں نازل ہوئی، جس متن میں نازل ہوئی موجود ہے، وہ صرف قرآن، باقی کوئی بھی اصل زبان میں موجود نہیں، باقیوں کے ترجمے موجود ہیں، قرآن کی اصل عبارت موجود ہے۔ توجہ ہے صاحبہ، قرآن میں نہ کوئی تحریف ہے، قرآن میں نہ کوئی کمی ہے، قرآن میں نہ کوئی زیادتی ہے، قرآن میں نہ کوئی باطل ہے، قرآن میں نہ کوئی شک ہے، مگر ترجمے کو ماننا واجب نہیں ہے، ترجمہ ملا کا ہے، اور پھر ہر ایک اپنا ہے۔ توجہ ہے صاحب، میں ایک ترجمے کی مثال دیتا ہوں جشن کی خاطر سے، تاکہ آپ میں وہ تھکان ختم ہو جائے، جو میں جملے کہنے جا رہا ہوں وہ آپ تک پہنچے۔ ترجمے کو آپ ملاحظہ فرمائیے گا، پھر آپ ہی فیصلہ کیجئے گا کہ ترجمہ کہاں تک درست ہے۔ وضو کیا، مصلی بچھایا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، نیت کی کہ 2 رکعت نماز فجر، خانہ کعبہ کی طرف منہ، واجب قربتن اللہ، اللہ اکبر، یہ بھی کہا۔ پھر شروع کیا کہ شروع کرتا ہوں اس کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، یہ بھی پتا تھا اس کو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، یہ بھی پتا تھا کہ عالمین کا رب ہے۔ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ بھی پتا تھا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، یہ بھی اسے پتا تھا۔ توجہ ہے صاحبان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی پتا تھا کہ معبود بھی وہی ہے، مددگار بھی وہی ہے۔ اتنا کچھ پتا تھا، پھر کہہ رہا ہے اہدنی الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ آپ اس سے پوچھو کہ یہ راستہ جو طے کر کے مصلی تک آئے ہو، یہ کس راستے سے آئے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، جب تمہیں سیدھا راستہ پتہ ہی نہ تھا، یہ مصلی تک جو پہنچے ہو، یہ کس راستے سے پہنچے ہو؟ کس راستے سے تمہیں پتا چلا کہ عالمین کا رب وہ ہے؟ کس راستے سے تمہیں پتا چلا کہ وہ رحمان و رحیم ہے؟ کس راستے سے تمہیں پتا چلا کہ قیامت کے دن کا مالک ہے؟ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عالمین کا رب وہ ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قیامت ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کا مالک یہ ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ معبود صرف وہ ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے سیدھا راستہ دکھا دو۔ مانو گے ترجمے کو؟ عقل نہیں مان رہی، ہم کیا؟ توجہ ہے صاحب، گھبرا تو نہیں گیا؟ ترجمے کو ماننا واجب نہیں ہے، اور میں جو ترجمے کر رہا ہوں اس ترجمے میں کوئی ڈنڈی نہیں ہے، اس ترجمے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک آیت کہہ رہی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان احسن تقویم ہے۔ دوسری آیت کہہ رہی ہے وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے اس انسان کو اکثر مخلوق سے افضل کیا ہے۔ اب کیا ہو؟ توجہ رہے صاحبان، آیتیں دونوں صحیح، پوری توجہ رہے تو یا مانو کہ بنیادی طور انسانوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ انسان ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، کہ ہم نے انسان کو کمزور خلق کیا۔ ایک وہ انسان ہے جو پیڑھے میں اژدہا کو چیر دے، ایک وہ انسان
انسان ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، ہم نے اس انسان کو کمزور خلق کیا، واقعاً کمزور ہے اور کمال کا کمزور ہے۔ توجہ ہے صاحب، آنکھیں ہیں پہچانتا نہیں، کان ہیں سنتا نہیں، ایسے ہی ہے، بات بات پہ رونا ہے، بچے کا کام رونا ہے، مگر ان کے بچے جو ہم جیسے نہیں، اس وجہ سے ہنسا تھا میدان میں۔ یہ وجہ نہ تھی جو کہہ دیتے ہیں ذاکرین کہ بچے کو معلوم نہ تھا کہ ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے، نہیں، ہنسا اس لیے تھا کہ مولا عباس کے خطبے کے جملے تھے، تعجب ہے ان پر مجھے کہ ہمیں موت سے ڈراتے ہیں، یا لابو بالموت فی طفولیت، جن کے بچے موت سے کھیلتے ہیں انہیں موت سے ڈراتے ہو۔ بچہ جب کھیلتا ہے تو ہنستا ہے، علی اصغر موت سے کھیل رہا تھا، سلوار تھا ان کے لیے، موت کھیلنا تھا۔ توجہ ہے، جن کے بچے موت سے کھیلتے ہیں، توجہ ہے صاحبان، تو یہ فہم و ادراک سے ہنسنا تھا۔ تم اور ہو جو رو، یہ اور ہیں جو ہنسیں، تم کمزور آئے ہو، انہوں نے پیر گھوڑے میں اژدہا کو چیر دیا، تمہارے لیے ارشاد ہوا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب پیدا ہوئے جاہل پیدا ہوئے، کسی چیز کا علم نہ تھا، بتلایا گیا کہ یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ ماما ہے۔ توجہ ہے صاحبہ، کچھ نہیں جانتے تھے، یہ تم ہو۔ ایک وہ انسان ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، خلقت بعد میں علم پہلے۔ ہم ماں کے شکم میں آنے کے بعد جاہل، اور یہ ماں کے شکم میں علم غیب رکھتے ہیں، ابھی تک اعلان نہیں کیا تھا کہ 11 برس پہلے والدہ سے کہہ دیا اماں استقبال کرو رسول آ رہا ہے۔ توجہ ہے صاحبان، میں تو ملا کو مشورہ دیتا ہوں کہ تیرے لیے اچھا یہ ہوگا کہ اسے نبی مان لے 40 سال سے پہلے، نہیں مانے گا تو علی کو عالم الغیب ماننا پڑے گا ماں کے شکم میں، ابھی تک نبی ہوا نہیں تھا، علی کو کیسے پتا چلا؟ توجہ ہے صاحبان، دو باتیں، یا مان لے کہ نبی پہلے نبی تھا، یا مان لے کہ علی عالم الغیب تھا۔ توجہ ہے صاحبان، درود پڑھے بابا سے بلند محمد والے محمد۔ حقیقت کو درک کر، ظاہر پہ نہ جا، کیونکہ اسلام کو ظاہر مطلوب نہیں ہے، اسلام کو ظاہر قبول نہیں ہے، اسلام کو اندر چاہیے، باطن چاہیے۔ اسلام کو اگر ظاہر قبول ہوتا تو کبھی کالا مؤذن نہ بنتا، کبھی اجمی منا اہل البیت نہ بنتا۔ اجمی منا اہل البیت ہوا، کالا مؤذن ہوا۔ مجھے تو حیرانی ہے، گورے کے لیے کہہ دیتے ہیں سارے کہ ماننے دے چاند ہے، یہ چاند کی طرح ہے۔ اس کالے کے لیے کیا کہو گے جس کے آذان دینے کی وجہ سے سورج رک گیا، جو سورج کو روک دے؟ توجہ ہے صاحبان، وہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا اندر، توجہ ہے صاحبان، اس کا اندر روشن تھا مانے دے آفتاب، حقیقت کو، اسلام اندر کو۔ اس وجہ سے کسی نے کسی بزرگ سے کہا کہ مجھے نصیحت کرو، اس بزرگ نے فرمایا آپ نے کبھی برتن دھوئے ہیں؟ سوال پوچھنے والا حیران ہو گیا، اس نے کہا میں نے نصیحت مانگی ہے، سرکار برتن دھلوا رہا ہے کہ برتن کبھی دھوئے ہیں؟ اس نے کہا صحیح جی دھوئے ہیں۔ کہ برتن دھوتے وقت غور کیا کہ برتن کو باہر سے کم اندر سے زیادہ دھویا جاتا ہے، باہر سے کم اندر سے زیادہ دھویا جاتا ہے، اندر کو زیادہ صاف رکھو بدل جائے ظاہر کے۔ دل میں اگر جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اور دعاؤں کا طلبگار ہوں اور جملہ ہدیہ کر رہا ہوں قبلہ کو، توجہ ہے صاحبان، آپ کی توجہ میری جانب رہے، دل میں اگر کل ایمان نہیں تو پھر صفائی نصف ایمان نہیں، دل میں اگر کل ایمان نہیں پھر صفائی نصف ایمان نہیں۔ یہ مسواک جیب سے نکالے، سرما آنکھوں سے ہٹا لے، قرآن نے تمہیں اندھا کہا ہے، تم نے سرما کیوں پہنا؟ توجہ ہے صاحبہ،
دل میں اگر کل ایمان نہیں تو پھر صفائی نصف ایمان نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ پروردگار آپ کو خوش رکھے۔ ایک ہم ہیں کہ جاہل آئے، ایک وہ ہے کہ جو تورات اور قرآن اور انجیل پڑھتا ہوا نظر آیا۔ کعبے میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری ولادت اور طریقے سے، یہ اور طریقے سے آتے ہیں۔ توجہ ہے صاحبان؟ غسل ولادت نہیں ہوتا، اور غسل میت کے وقت غسل دینے والے کے اوپر غسل مسح میت نہیں ہوتا۔ غسل مسح میت نہیں ہوتا، شرط ہے کہ معصوم کو معصوم غسل دے، معصوم کو معصوم غسل دے، یہ شرط کے ساتھ، اور شرط ہے کہ معصوم غیر معصوم کو غسل نہیں دے گا، کیونکہ اس کے غسل دینے سے غسل دینے والے پر غسل مسح میت واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ وہ ہیں جن کے لیے مسجد کا دروازہ کھلا رہتا ہے، بند نہیں رہتا۔ توجہ ہے صاحبان؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ درود ارشاد کریں محمد وآل محمد۔ حقیقت کو سمجھو، حقیقت مطلوب ہے، پوری توجہ رہے آپ کی میری جانب۔ میں جملہ عرض کرنے لگا، ہمارے ہاں سب کچھ الٹا ہے۔ غریب کو امیر سمجھا جا رہا ہے، امیر کو غریب سمجھا جا رہا ہے، حیات کو موت سمجھا جا رہا ہے، موت کو حیات سمجھا جا رہا ہے، عالم کو جاہل سمجھا جا رہا ہے، جاہل کو عالم سمجھا جا رہا ہے۔ توجہ ہے صاحبہ؟ ان پڑھ کو پڑھا لکھا کہا جا رہا ہے، اور پڑھے لکھے کو ان پڑھ کہا جا رہا ہے۔ اس وقت پوچھو آپ پاکستان میں سب سے بڑا پڑھا لکھا، آپ کو نام بتا دیں گے کسی بڑے وکیل کا، جب اس سے سنو گے تو اسے سورہ قل واللہ پڑھنے نہیں آئے گی۔ توجہ ہے صاحبہ؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جسے اللہ کی ترجمان والی سورت، سورہ توحید، سورہ اخلاص، اللہ کی بایو ڈیٹا والی سورت، توجہ، اللہ کی معرفت والی سورت، اللہ بتلانے والی سورت یاد نہ ہو، اس نے اللہ کو کیا سمجھا ہوگا؟ توجہ ہے صاحبہ؟ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ پوری توجہ ہے۔ اگر الفاظوں میں پروردگار کی معرفت کرائی جائے تو سورہ قل واللہ ہے۔ وجود جو معرفت پروردگار کرائے گا، اس کے لیے نبی نے فرمایا علی تو مثل قل واللہ ہے، علی تو مثل قل واللہ ہے۔ لفظوں میں اس کی ذات کی ترجمانی ہو تو سورہ قل واللہ، پیکر میں اس کی ذات کی ترجمانی ہو تو علی۔ توجہ ہے صاحبہ؟ گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ پوری توجہ آپ کی میری جانب رہے۔ جس نے ان کا ظاہر دیکھا اس نے انہیں بشر کہا، جس نے ان کی حقیقت کو جانا اس نے نور مانا، کیونکہ ان کی حقیقت نور ہے۔ میں ایک جملہ پھر قبلہ کے حوالے کر رہا ہوں، اور قبلہ دور تشریف فرما ہے، میں زحمت بھی نہیں دینا چاہ رہا۔ اللہ تعالیٰ انہیں خوش و خرم رکھے، پوری توجہ رہے، کیونکہ خاندانی عالم ہے، نسل بہ نسل، اور یہ جتنے بھی لکھنؤ انڈیا سے عالم دین ہے، خوش عقیدہ ہے، عقیدہ میں پختہ ہے۔ توجہ ہے صاحبان؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ اعتراض ہوا، قبلہ قاسم زیدی صاحب نے اس کا جواب دیا۔ اعتراض ہوا کہ اگر ہماری نو کے نہ ہوتے تو ہمیں ان کی اتباع کا حکم نہ ہوتا، ہمیں ان کی پیروی کا حکم ہے تو ہم نو ہونا ضروری ہے۔ ہماری نو کے نہیں ہوں گے تو پھر ہم ان کی پیروی کیسے کریں گے؟ ہم جیسے نہیں ہوں گے تو ہم اتباع کیسے کریں گے؟ توجہ ہے صاحبان؟ جواب دیا قبلہ نے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ شیطان کے پیروکار جہنم میں جائیں گے، شیطان کی اتباع کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ شیطان تو تمہاری نو کا ہے ہی نہیں، وہ جن ہے تم انس ہو۔ اگر پیروی کے لیے نو کا ہونا ضروری ہے تو پھر شیطان کے پیروکار کیسے ہوگے لوگ؟ توجہ ہے صاحب؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ان کی حقیقت اور آیت پر بھی غور کریں، جس میں اللہ نے فرمایا فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ہم نے اولاد آدم کو کثیر مخلوق پر فضیلت دی۔ اولاد آدم کو، انسان نہیں کہا، اولاد آدم کو، یعنی کوئی انسان ایسا ہے جس نے فرمایا قل تو نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں تب سے نبی ہوں جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا۔ روح نبی نہیں ہوتی، اس وقت وجود تھا۔ توجہ ہے صاحبہ؟ کوئی تو ہو کہ آدم تراب سے، تو ایک انسان وہ ہے جو تراب سے پہلے ابو تراب ہے۔
تم انسان نسیان سے ہو، وہ انسان انس سے۔ یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ امیر کو غریب سمجھا جا رہا ہے، غریب کو امیر سمجھا جا رہا ہے، مومن کو فاسق سمجھا جا رہا ہے، فاسق کو مومن سمجھا جا رہا ہے، الٹا ہوا ہے سب کچھ۔ کون ہے امیر اور کسے کہتے ہیں غریب؟ جناب مالک ابن حارث نخی اشتر، جسے مالک اشتر سنا آپ نے، اس کی 16,000 ایکڑ زمین تھی، 16,000 ایکڑ زمین تھی۔ توجہ ہے صاحبان، مولانا صادق حسن صاحب فرماتے ہیں ان کی دل میں ایک حسرت رہتی تھی، وہ یہ کہ جب مولا علی کسی غریب سے ملتے تھے تو جس طرح کوئی بچھڑا ہوا دوست ملے تا دیر بغل گیر رہتے تھے، دا دیر مولا اس کو گلے میں لگائے رہتے تھے۔ تو مالک اشتر کہتے تھے اس وقت میری دل میں یہ خواہش ہوتی تھی کہ مالک اشتر کاش تم غریب ہوتا، مالک اشتر کاش تم مسکین ہوتا۔ توجہ ہے صاحبان، عدی بن حاتم تائی یہ جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوا تھا، اپنی بہن سے حسن سلوک کی خبر سن کر یہ کہتا تھا کہ ہمیشہ میرا سینہ چوڑا رہتا تھا، سر اونچا رہتا تھا۔ جب کچہریوں میں یہ بات آتی تھی کہ تم کون سے حاتم ہو تو میں کہتا تھا جس پر لوگ فخر کر رہے ہیں یہ میرا باپ تھا۔ مگر ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے باپ سے کہا بابا سخاوت اسے کہتے ہیں، بابا سخاوت اسے کہتے ہیں۔ پوچھا گیا جناب عدی سے کون سا موقع؟ کا خزانہ بھی علی کا تھا، تقسیم ہو رہا تھا، علی لینے والوں کی صف میں کھڑے ہو گئے، میرے مولا لینے والوں کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے سر جھکا کے عرض کی مولا خزانہ بھی آپ کا، آپ لینے والوں کی صف میں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا اس لیے انہیں کوئی نہ کہے کہ تم بھکاری ہو، غریب ہو، مسکین ہو، میں صف میں کھڑا ہوں، اب کون کہے گا؟ انہیں بھکاری کوئی نہ کہے، انہیں سائل کوئی نہ کہے، انہیں مانگنے والا کوئی نہ کہے، ان کے جذبات مجروح نہ ہوں، یہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ جب میں کھڑا ہوں اب یہ احساس غربت ان کی دل سے ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا بابا سخاوت یہ نہیں کہ کسی غریب کو دے دو، سخاوت یہ کہ احساس غربت کسی کا ختم کر دو، وہ اس غریب ہونے پر ناز کرے۔ توجہ ہے صاحبہ، ان کا در ہے ہی ایسا جہاں پہ مانگنے والا مانگ کر ناز کرتا ہے۔ فضہ ملکہ تھی، سلمان اپنے قبیلے کا رئیس تھا، روزبہ کے نام سے فارس۔ توجہ ہے صاحبہ، جناب قمبر شہزادہ تھا۔ یہ سردار، یہ امیر اس دروازے کے نوکر اس لیے ہوئے، انہوں نے کہا حقیقی امیری یہ ہے کہ ان کے دروازے میں غریب ہو کے گزارو۔ کیا وجہ تھی؟ میں طول دے کر دیتے جا رہا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ خود جوڑا اگر پہنا تھا جو تھا وہ کم قیمت والا، اور اچھا جوڑا پہنا یا اچھا سوٹ پہنا یا جناب قمبر کو تو بس پہنا یا تاکہ یہ کوئی کسی غلام کو کم تر نہ جانے، اتنا کافی تھا؟ نہیں، جناب قمبر کے پوچھنے پر یہ فرما دیا کہ تم جوان ہو، تمہیں سجے گا، میں بوڑھا ہوں، تاکہ غلام نوازی کا کوئی تانا نہ دے، غلام نوازی کا کوئی نہ کہے کہ غلام کو نواز دیا، نہیں، جوان کہہ کر اس کی دل سے احساس غلامی ختم کر دی۔ توجہ ہے صاحبہ، یہ ہے علی۔ خدا کی قسم، کعبہ جو ہاتھ دیے، کیا دیا کعبے نے؟ کس بات پر ہاتھ دیے؟ اور آج تک ہاتھ دیے، بلا کر امیروں کو طواف کروا کے اور ساروں کو برابر رکھ کے بتلایا کہ میں نے تمہیں علی دیا ہے، یہاں کر ایک ہو جاتے ہو، وہاں بھی اگر قلب میں علی کو بساؤ تو ایک رہو گے، دھڑوں میں تقسیم نہیں رہو گے، غریبی امیری کا امتیاز نہیں رہے گا۔ بساؤ تو صحیح دل میں علی۔ تمہیں ناز ہے غریب کو یوں ہاتھ دیتے ہو؟ کس چیز پہ ناز ہے؟ اگر زمین پر ناز ہے تو ابو تراب گلے ملنے والا ہے، بغلے پہ ناز ہے تو مولود کعبہ گلے لگانے والا ہے، پراٹھوں پہ ناز ہے تو سوار دوش پیمبر گلے لگانے والا ہے۔
کس چیز پہ ناز ہے کہ غریب کو یوں ہاتھ دے دیا؟ کپڑوں پہ ناز ہے تو گلے لگانے والا وہ ہے جس کے بچوں کے کپڑے آسمان سے آئے. جس دل میں علی ہو اور وہ دل بصیرت کی آنکھیں نہ رکھے، میں نہیں مانتا. جس دل میں علی ہو اور وہ دل بصیرت کی آنکھیں نہ رکھے، میں نہیں مانتا. اگر بصیرت کی آنکھیں ہوں اور مجلس میں 14 نظر نہ آئے، میں نہیں مانتا. کیونکہ انہیں دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. ان آنکھوں کی ضرورت ہو تو جابر نابینا کے ہوتے ہوئے سلام پہنچاتا ہے. ابو ہارون مکفوف نابینا ہوتے ہوئے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے. توجہ ہے صاحبان، یہ آنکھیں روشن ہو. یہی تو وجہ ہے کہ کئی بار زیارت کی آخری آقا جب ظہور فرمائیں گے دیکھ کر کہو گے کہ ہم نے تو مولا کو کئی بار دیکھا. پہچانا کیوں نہیں؟ یہ آنکھیں روشن نہ تھی. یہ آنکھیں روشن نہ تھی جن سے وہ دکھائی دیتے ہیں. آپ کو نہیں کہہ رہا، خود کو بھی کہہ رہا ہوں، خود کو بھی کہہ رہا ہوں. ہم میں بھی وہ ملحوظ ادب نہیں، ہم میں بھی وہ ملحوظ ادب نہیں. جب دو بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے تو اگر باپ موجود ہو، دادا موجود ہو، تو بھائی بھائی کو کہتا ہے بابا کو جانے دے، پھر تیری خبر لیتا ہوں. کہیں فیصلہ ہو رہا ہو دشمنوں کے درمیان میں بھی، تابی بلند آواز سے نازیبا جملے سے چھوٹے نہیں بات کرتے، کیونکہ بڑے موجود ہیں. بڑے نہ ہوتے تو میں تمہاری خبر لیتا. اور یہاں تو عجیب ہوا کہ 14 بڑے موجود میں منبر پر بے ادب بنا بیٹھا ہوں. یعنی بڑوں کو بڑا نہیں جانا، میں نے انہیں بڑا نہیں سمجھا. جب میں نے انہیں بڑا نہیں سمجھا، پھر میری حیثیت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے؟ خدا کی قسم جو 14 کو بڑا نہ مانے وہ ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے. کائے کا شہنشاہ، کائے کا بادشاہ، کائے کا گورنر، توجہ ہے صاحبہ، کائے کا وزیر، کائے کا منسٹر، کچھ نہیں جو 14 کو بڑا نہ مانے. توجہ ہے صاحبان، مگر شرط ہے یہ آنکھیں روشن ہو. 14 مرتبہ کربلا سے ہو کے آیا اور کسی پڑوسی بھوکے مومن کا احساس نہیں، اور اوپر سے یہ کہہ دیا جس کو وہ بلائے. مسکین پڑوسی بھوکا ہے، اس مومن بھائی کا احساس نہیں. کہتا ہے کہ میں 14 مرتبہ کربلا سے ہو کے آیا. جو کعبے میں گیا علی کی ولایت نہیں لے آیا، وہ کعبے میں گیا ہی نہیں. جو حسین کے پاس گیا دسترخوان دے کر پھر بھی احساس قریبی نہیں لے آیا، وہ حسین سے آیا ہی نہیں. توجہ ہے صاحبہ، گھبرا تو نہیں گئے. آپ کہیں گے کہ جشن کے موقع پر مولانا صاحب نے کون سا واز شروع کر دیا. یہ تو ہے کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہیں، یہ تو ہے کہ یہ سجاوٹ بدلا رہی ہے، یہ آپ کے کھلے ہوئے چہرے بدلا رہے ہیں کہ ہم ان کی خوشی میں خوش ہیں. یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ وہ بھی ہم سے خوش ہیں کہ نہیں. پروردگار آپ کو خوش رکھے، حفظ و امان میں رکھے. یہ کائے کو جل رہا ہے ہم سے؟ کس چیز میں ملا ناراض ہے؟ توجہ ہے صاحبہ، کیوں شیعوں کو کافر کافر کہہ رہا ہے؟ کیوں مار رہا ہے؟ کیوں پیسہ خرچ کر رہا ہے، ہمیں لڑوا رہا ہے؟ توجہ ہے صاحبہ، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ جو چیز اس کے پاس ہے وہ چیز ہمارے پاس ہے. نمازیں اگر ساتھ پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے اس کی کتابوں میں. اب میں تشریح پہ نہیں جا رہا. روزہ اگر 8 منٹ دیر سے کھولتے ہیں تو بھوک کی سزا مل رہی ہے کہ ہمیں کافر کہا جا رہا ہے. توجہ ہے صاحبہ، کیوں ہمیں کافر کہا جا رہا ہے؟ رب کی قسم صرف اس لیے کہ تم علی کے ماننے والے، علی علی کرنے والے ہو. ان کو دشمنی اصل میں علی سے، دشمنی اصل میں علی سے، بغض علی سے. خدا کی قسم محمد کے اصحاب کو تو اٹھا کے رکھا ہے،
ہم بھی مانتے ہیں کہ عظمت والے تھے، اور اہل بیت سے دشمنی صرف اس لیے کہ نبی کی اہل بیت علی کی اولاد ہے، نبی کی اہل بیت علی کی اولاد ہے، علی کی اولاد نہ ہوتی یہ دشمنی نہ کرتے۔ جو بیٹیاں جانب نبی منسوب کی جاتی ہیں ان کی شان میں ایک آیت نہیں، ایک حدیث بھی نہیں، مناقب میں کوئی کتابوں میں کوئی مناقب نہیں، کوئی باب نہیں، نہ نبی کی حدیث نہ کوئی ان کی شان میں آیت، پھر بھی جسے ملی اسے یہ ذی النورین ماننے کے لیے تیار ہے، اور جس بیٹی کے لیے پیغمبر کھڑا ہو جاتا تھا اس کا احترام کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ علی کی زوجہ تھی۔ توجہ ہے صاحبان، علی کی زوجہ تھی، کسی کا بھی اتنے اسلام پر احسان نہیں جتنے ابو طالب کے تھے، پھر بھی کافر کیوں کہہ رہا ہے کہ علی کا باپ تھا؟ سارا مسئلہ یہی ہے۔ تو اب میں مولوی صاحب سے کہتا ہوں کہ ہم پہ ناراض نہ ہوں، توجہ ہے صاحبان، ہم سے نہ الجھ، ہمیں نہ کافر کے، اللہ سے کہو کہ کعبے میں ولادت نہ کرا تھا، اللہ سے کہو کہ کعبے میں نہ بھیجتا، سورج سے کہو کہ اشارے سے کیوں پلٹا، ستارے سے کہو کہ اس کے گھر کیوں اترا، اللہ سے کہو کہ عقد اللہ تو نے کیوں پڑھا، باب موجود تھا پھر بھی مار تو نے کیوں دیا، علی کے لہجے میں کیوں بولا؟ توجہ ہے صاحب، علی کے لہجے میں کیوں بولا؟ اللہ سے پوچھ، جبرائیل سے پوچھ کہ تلوار کیوں لے آیا، لا فتح الا علی کیوں کہا، علی کو استاد کیوں کہا؟ توجہ ہے صاحبان، ہم سے نہ الجھ، ہم سے پوری توجہ رہے، نبی سے پوچھ کے بستر پر کیوں سلایا، اللہ سے پوچھ کے سلایا تو اللہ نے رضائیں کیوں دی، ہم سے نہ پوچھ، توجہ ہے صاحبان، اور ایسا بھی نہیں کہ تو ان سے پوچھ سکتا ہے، نہیں پوچھ سکتا، کیونکہ علی کی عظمت، علی کے فضائل اللہ نے ناپ تول کے دیے ہیں، میرٹ پر دیے ہیں، اہلیت پہ دیے ہیں۔ سندھی میں چاچو نان بھازر فکار وہ جو کو مٹ وٹ بوئے ٹھوکے، توجہ ہے صاحب، وجہ ہے ٹھوکے، علی کو جو اللہ نے عظمتیں دی ہیں ایسے نہیں، گائے وجہ ہے، توجہ ہے صاحب، میرٹ پر، اہلیت پر، اور چیلنج سے، ایسے نہیں چیلنج سے کہا 39 دن تمہیں دیتا ہوں مستحق بنا تو علم دوں، 39 دن تمہیں دیتا ہوں حقدار بن جاؤ تو علم دوں، تب بنو گے جب بھاگو گے نہیں۔ میرٹ پر، توجہ ہے صاحب، 39 دن تمہیں دیے، عمر ابن عبد ود جب سامنے آیا علی کو نہیں بھیج دیا کہ کوئی کہہ دے کہ ہمیں موقع نہیں دیا، ورنہ ہم بھی بن جاتے کل ایمان۔ موقع 3 مرتبہ نبی نے دیا کہ جو اسے مارے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ انہوں نے کہا ہوگا تو ہوگا، ہوگا ہی نہیں تو کہاں سے ہوگا؟ پروردگار اس جشن کو منظور مقبول فرما۔ سائیں سے التماس ہے، سائیں آئیں دعا کرائیں، تشریف لائیں۔ خداوندہ جب کسی بادشاہ کے گھر ولادت ہوتی ہے تو 2 کام ہوتے ہیں بفرمان مولانا سید اظہر حسن زیدی صاحب کے، کہ ایک منہ مانگا انعام ملتا ہے، ایک قیدی آزاد ہوتے ہیں۔ یہ ولادت تو اس بادشاہ کے گھر ہوئی ہے جس کی بادشاہت اس کی خود کی، کسی کی دی ہوئی نہیں، بے مثل بادشاہ ہے، بے مثل شہنشاہ ہے۔ پالنے والا اس مولود کے صدقے جو ہم میں گناہوں کی قید و بند میں قید ہو سے رہا فرما، اور جو منہ مانگا ہم جو مانگیں گے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگیں گے، اپنی اوقات کے مطابق مانگیں گے، تو جو عطا کرے گا اپنی شان مطابق، پالنے والے اس مولود کی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اب اگر مجھ سے کوئی کہے کہ وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے تو ہماری جھولی کی اتنی وسعت ہی نہیں ہے، ہماری گود کی اتنی وسعت ہی نہیں، ہماری دعا کو مستجاب فرما دے۔ مولا علی علیہ السلام کے ماننے والوں میں اتحاد و قوت عنایت فرما دے۔ خداوندہ علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما دے۔